بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی ورس میں خوش آمدید۔ شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی، اس بارے میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکے میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان پر چڑھا لے گئے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے درگاہ سے کہا کہ دروازہ کھول دو۔ اس نے کہا کون ہے؟ وہ بولے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، میرے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا وہ بلائے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان کے اوپر چڑھے۔ یکا یک ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی داہنی جانب کچھ جھنڈ تھے، اس کی بائیں جانب بھی کچھ جھنڈ تھے۔ جب وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو دیتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم ہیں اور یہ لوگ ان کے دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے۔ اس لیے جب وہ اپنی داہنی جانب نظر کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے اور اس کے درگاہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے، تو ان سے اس درگاہ نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی جیسے پہلے نے کی تھی۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ نے آسمانوں میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ ان کے مدارج کس طرح کے ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان میں پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں پایا۔ انس کہتے ہیں پھر جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبا انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر چڑھا لے گئے، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا جہاں فرشتوں کے کلموں کی آواز میں نے سنی جو کچھ لکھ رہے تھے۔ ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں یہ فریضہ لے کر لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اپنے اللہ کے پاس لوٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی۔ تب میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں نے رجوع کیا تو اللہ نے ایک حصہ اس کا اور معاف کر دیا۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ کر آیا اور بیان کیا تو وہ بولے کہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا اب یہ 5 رکھی جاتی ہیں اور یہ در حقیقت ثواب کے لحاظ سے 50 ہیں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔
پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ انہوں نے کہا پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے روانہ کیا گیا، یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا اور اس پر بہت سے رنگ چھا رہے تھے۔ میں نہ سمجھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور ان کی مٹی مشک سی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں دو دو رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالات میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالات میں باقی رہ گئی اور اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ ناظرین، یہ وہ حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔